اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سامعین، ناظرین حضرات، طویل عرصے سے ایک گفتگو چل رہی ہے جسے پاکستان کے اس ناصبی ملا نے شروع کیا تھا جو کہ تسنن کے لباس میں ملبوس ہے اور اپنے آپ کو سنیت کا ٹھیکیدار کہلاتا ہے، اور کچھ اس کے خوشامدی وہ بھی ہیں جو اسے کنز العلماء کہتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اگر یہی کنز العلماء ہے تو مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے، گر ہمی مکتب است و ان ملا کار طفلاں تمام خواہد شد۔ جس کا کنز العلماء اتنا گستاخ ہو، اللہ جانے اس کے مسلک کے علماء کتنے گستاخ ہوں گے۔ سامعین اکرام، آیت تطہیر میں اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھے اور انہیں وہ پاکیزگی عطا کرے جو کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ آیت مجیدہ میں لفظ رجسان نہیں ہے، الرجسہ ہے، الف لام پہلے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ جتنے بھی رجس ممکن ہیں اللہ نے پنج تن سے سب کے سب رجس دور رکھے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا مباہلہ کی گواہ بن کر گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حضرت سید العالمین جب مباہلے کے لیے گئے، آگے خود تھے، حسن مجتبیٰ نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، حسین کو سینے سے لگایا ہوا تھا، درمیان میں حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا تھی۔ ان حضرات نے وہاں پر کرنا کیا تھا؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت برسانی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا جو کائنات کے سب سے بڑے صادق تھے۔ ان صادقین میں حضرت سیدۃ النساء العالمین شامل تھی۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ کی وکالت کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تطہیر کی آیت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے تو موجود ہے، کیا بزرگ بھی تطہیر کی آیت میں شامل تھے؟ ہرگز نہیں۔ سیدہ مباہلے کی گواہ تھیں اور صدیق کبریٰ بن کر میدان میں گئی تھیں۔ کیا کسی بزرگ کو بھی رسول پاک نے مباہلے میں صادق و صدیق سمجھ کر شامل کیا تھا؟ جواب نفی میں ہے، ہرگز نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بار بار حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف خطا کی نسبت کر کے، اضافت کر کے قلب رسول کو کیوں تڑپایا جا رہا ہے؟ اگر یہی خطا کی نسبت خلیفہ صاحب کی طرف کر دی جائے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ سیدہ کے لیے تطہیر کی آیت موجود ہے، خلیفہ کے لیے نہیں ہے۔ سیدہ مباہلے کی گواہ ہیں، خلیفہ صاحب نہیں ہیں۔ پھر ان کے لیے اگر یہ نسبت ہو جائے خطا کی تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ آیت تطہیر جو ہے اس کے باوجود امکان خطا رہتا ہے، تطہیر کے باوجود۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تطہیر کی گواہی حضرت مریم کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَطَہَّرَکَ، اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا۔ اس کے لیے ایک دفعہ لفظ طہرک آیا، اور خاتون جنت کے لیے دو لفظ ہیں وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، جس کے لیے ایک مرتبہ لفظ فرمایا۔ آج تک تم نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت مریم معصومہ نہ تھی، ان سے خطا کا درگزر ہوتا تھا اور انہوں نے بھی خطا کی تھی۔ کچھ تو حیا کریں، تم نے خدا کے سامنے جانا ہے، رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس کے لیے ایک مرتبہ طہرک آ گیا وہ تو معصومہ کہلائے، اور جس کے لیے دو لفظ آئے وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اس کے باوجود وہ خطا پر تھی۔ اچھا،
اگر خطا کا امکان ہوتا ان سے تو رسول مقبول انہیں مباحثہ میں کیوں لے جاتے؟ وہاں تو صرف سچے ہی گئے تھے نا۔ اور پھر میں نے ایک مکار کو دیکھا جو اپنے آپ کو سید بھی کہلا رہا تھا کہ میں جی سید ہوں، اور اس نے اپنے پیر کے ایک رسالے کو پکڑا ہوا تھا۔ پیر کی بھی کیا بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیر وہ تھا جس نے سیادت کا لباس اوڑھ کر ناسبیت کا پرچار کیا تھا۔ اس نے اپنے رسالے میں مولا علی کی تو 2 غلطیاں گنوائی ہیں، اور وہ بھی بخاری جیسی جھوٹی ترین کتاب سے۔ مولا علی کی تو 2 غلطیاں اسے دکھائی دیں، لیکن باقی کسی بزرگ کی اسے کوئی خطا دکھائی ہی نہیں دی۔ چلو فیصلہ کر لو کہ علی خطا کار تھے، غلطی پر تھے، لیکن ہمارے بزرگوں سے کبھی کوئی خطا ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو وہ شخص شہادت کا جھوٹے دعوے دار تھا، اور شہادت کا نام لے کر حضرت علی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور شخص جو اس بزرگ کی زیادہ وکالت کر رہے تھے، سید تبسم صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی سید ہیں جس کا امکان تو دکھائی نہیں دیتا، تو کھل کر سید سلام اللہ علیہ کا حق کا ساتھ دو، ورنہ تمہارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر بی بی پاک ناراض ہوئی تھی، جنہیں اپنے جنازے میں بھی شامل نہیں ہونے دیا تھا۔ باقی بار بار ایک لفظ دکھلایا جا رہا ہے، لفظ عفو۔ جو بزرگ نے لکھ دیا اپنے رسالے میں عفو، تو عفو تو ہوتا ہی تقصیر کے بعد ہے، غلطی کے بعد ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ تو حیا کریں۔ اگر لفظ عفو کی وجہ سے خطا ثابت ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے عف اللہ عنکا، اللہ نے تو اس سے عفو کیا ہے۔ اب فتویٰ صادر کریں نا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نعوذ باللہ خطا کار تھے، معصوم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ بنت پیغمبر کی رضا کو سمجھیں، چونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ زہرا جس پر راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے، اس پر اللہ کا رسول راضی ہے، جس پر زہرا ناراض ہے اس پر میں بھی ناراض ہوں، میرا خدا بھی ناراض ہے۔ خدا کے لیے ملاؤ، حیا کرو، تمہاری یہ دنیا داری سب یہیں پر دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اگر قیامت کا دن سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو وہاں پر حضرت سیدہ کی شفاعت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لہذا اپنے طرز عمل پر خود ہی نگاہ کر لو، آج دیکھ لو کہ تم زہرا کے ساتھ ہو یا اس کے کسی دشمن اور مخالف کے ساتھ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔